مغربی فلسفے کے مختصر تعارف کے سلسلے میں پہلی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وصلی وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں، اس مختصر پوڈ کاسٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک صاحب کو جو کہ پری سوکریٹس ایرا سے بلانگ کرتے ہیں، یعنی ابھی سقراط کا زمانہ نہیں آیا گریک کے اندر، اور گریک فلسفی سے اس لیے شروع کرتے ہیں ہم لوگ کیونکہ ڈاکیومنٹڈ ہسٹری یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کی جو ہسٹری ہے وہ پراپرلی ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے، اس کا ہمارے پاس کوئی واضح، کوئی امپیریکلی ویریفائیبل کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ تو گریک سے، یونان سے ہی تاریخ کی بھی ابتدا ہوتی ہے، لکھی ہوئی تاریخ کی۔ اسی وجہ سے ہم یونانی فلسفے سے ابتدا کرتے ہیں جب بھی ویسٹرن فلسفی کو ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس میں سقراط، ایک افلاطون اور سقراط، یہ دو تو میرا خیال ہے کہ ایسے نام ہیں جو کہ زبان زد عام ہیں اور سبھی ان کو جانتے ہیں، لیکن یونانی فلسفے کی تاریخ اس سے بہت پہلے سے شروع ہوتی ہے۔ اور سب سے پہلی جو ہمیں فگر، جو سب سے پہلے فرد ہیں، جو سب سے پہلے صاحب ہیں جو ہمیں ملتے ہیں اس سلسلے میں، تاریخ میں، ان کا نام ہے تھیلس آف میلیٹس۔ یہ میلیٹس جو ہے یہ ایک علاقہ تھا۔ آج کے زمانے کے حوالے سے اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو میرا خیال ہے جو ترکی ہے آج کے زمانے کا، اس کا جو کوسٹل ایریا ہے یہ میلیٹس بنتا ہے۔ تو یہ تھیلس جو صاحب تھے، یہ وہاں کی ان کی پیدائش تھی، اور وہاں پر انہوں نے ایک اکیڈمی کی داغ بیل ڈالی۔ اکیڈمی آج کل کے زمانے کی طرح کی نہیں، آپ وہ نہ سمجھیں کہ گلبرگ میں جو اکیڈمیز ہیں اس طرح۔ پرانے زمانے میں کسی درخت کے نیچے بیٹھ کے چند احباب، تو وہ اکیڈمی بن گئی۔ اس طرح سے انہوں نے شروع کیا۔ اب ان کی اہمیت کیوں ہے فلسفے کی تاریخ میں تھیلس صاحب کی؟ ان کی اہمیت سب سے پہلے اس لیے ہے کہ ان سے جو پہلے کی ہمارے پاس جو بھی ٹوٹی پھوٹی ہمارے پاس تاریخ ہے، انٹلیکچول جو بھی فکری تاریخ ہمارے پاس موجود ہے، اس سب تاریخ کا جو دار و مدار ہے، اس فکر کا جو ان سے پہلے کی ہے، اس کا دار و مدار ہے توہمات پہ کہ اولاد دینی ہے تو وہ بھی دیوتاؤں نے دینی ہے، یہ سورج بھی دیوتا ہے، چاند بھی دیوتا ہے، بارش ہوتی ہے، یہ بادل جو ہیں یہ دیوتا ہیں، یہ بارش دیتے ہیں ہمیں، وغیرہ 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 اعلیٰ ھذا القیاس، کہ ہر چیز کو سپرسٹیشن کے ساتھ وہ لوگ نتھی کرتے تھے۔ یہ جو تھیلس صاحب ہیں، انہوں نے سب سے پہلے ڈاکیومنٹڈ ہسٹری میں سب سے پہلے آ کے نیچرل ریشنیلٹی کے اوپر بیس کیا عقائد کو اور نظریات کو۔ میٹا فزیکل اسکول سے تعلق رکھتے ہیں، میٹا فزیکل یعنی مابعد الطبیعاتی۔ تو انہوں نے نیچرل فنومینا، جس کو آج سائنس لے کر آگے چلتی ہے، اس کے اوپر اپنی فکر کی بنیاد رکھی، اور سب سے پہلے جو چیز کھوجی، سب سے پہلے جو ریشنلی جس چیز کو پروب کیا، وہ تھا، اس کو کہتے ہیں فنڈامنٹل سبسٹنس، بنیادی عنصر، بنیادی جوہر، کہ حیات کا، اس دنیاوی حیات کا بنیادی عنصر کیا ہے، بنیادی جوہر کیا ہے، فرسٹ پرنسپل کیا ہے، اصول اول کیا ہے، یہ جو ہماری حیات جس بیس کے اوپر کھڑی ہے وہ بیس کیا ہے۔ اس چیز میں انہوں نے پروب کیا، اس چیز کو کھوجنا انہوں نے شروع کیا، اور انہوں نے جو کویشچن انہوں نے اپنی فکر کو آگے بڑھانے کے لیے تراشا، جو سوال تراشا، وہ سوال میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ تھا کہ وٹ از دا بیسک میٹیریل آف دا کاسموس؟ کاسموس پورے کا پورا عالم، پورے کا پورا جہان، یہ جو کاسموس ہے ہمارا پورا، وٹ از دا بیسک میٹیریل آف اٹ؟ اس کا بنیادی عنصر، بنیادی جوہر کیا ہے؟ یہ ان کا، یہ سمجھ لیں، یہ ان کا فلسفہ ہے، یہ ان کا بنیادی سوال ہے۔ تو یہ پھر ایک آئیڈیا لے کر آئے اس سوال کے جواب میں، انہوں نے جو فلسفہ دیا وہ یہ کہ یہ جو پورے کا پورا کاسموس ہے، یہ جو پوری کی پوری دنیا ہے، اس کا ایک جوہر کھوجا جا سکتا ہے جس پہ یہ ساری کی ساری بیسڈ ہو، ایک جوہر، اس کو مونوازم کہتے ہیں، مونوازم،
وحدت، ایک جوہر اس پوری حیات انسانی کا کھوجا جا سکتا ہے جس پہ یہ تمام کی تمام حیات انسانی بیس کرتی ہے. اور وہ جوہر جو ان کے نظریے میں آیا، جو انہوں نے کہا تھیلس صاحب نے، وہ جوہر تھا پانی. کیونکہ انہوں نے جب پانی کو دیکھا، جب مشاہدہ کیا، تو انہوں نے دیکھا کہ ظاہر ہے اس وقت تک کا جو علم تھا، جو سائنسی علم اس وقت تک کا موجود تھا، اس کے حوالے سے انہوں نے دیکھا کہ ہر چیز کی ایگزسٹنس کے اندر پانی شامل ہے، اور زمین پر بھی زیادہ تر حصہ پانی کا ہے. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ زمین بھی پانی میں سے ہی نکلی ہے. اور اس پر انہوں نے بیس کر کے اپنے اس مشاہدے پہ، کیونکہ سائنس کے اندر یہی ہوتا ہے نا، مشاہدہ سب سے پہلے سب سے بنیادی چیز ہے جس سے آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. تو اپنے مشاہدے پہ بیس کر کے یہ اس نتیجے تک پہنچے، اس فلسفیانہ عقیدے تک پہنچے کہ پانی ہر چیز کا بنیادی جوہر ہے، بنیادی چیز ہے ہر چیز میں، اور اسی پر باقی تمام چیزوں کی بنیاد ہے. تو جب یہ اس نظریے تک پہنچے اس سوال کے بعد، تو اس نظریے سے کچھ اصول بھی سامنے آئے کہ اگر کاسموس کا، اگر اس پوری حیات کا، اس پوری دنیا کا ایک جوہر ہم نے تلاشنا ہے، ایک جوہر ہم نے کھوجنا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر کانسٹنٹ موومنٹ بھی ہونی چاہیے، ہر دم جمع ہے زندگی، جیسے علامہ مرحوم نے بھی فرمایا تھا. تو وہ بھی ہونا چاہیے، کانسٹنٹ موومنٹ بھی ہونی چاہیے، پانی بھی چلتا رہتا ہے. تو ہیڈ ٹو بی سم تھنگ آؤٹ آف وچ ایوری تھنگ ایلس کوڈ بی فارمڈ، اور وہ کوئی ایسی چیز بھی ہونی چاہیے جو ہر چیز میں موجود ہو، جس سے ہر چیز فارم ہو سکے. تو یہ کچھ اصول بھی انہوں نے دے دیے، کچھ اصول بھی وضع کر دیے کہ ان اصولوں پر بیس کر کے اگر آپ اپنے ارد گرد نگاہ ڈالیں اور مشاہدہ کریں تو آپ حیات کے جوہر تک پہنچ جائیں گے، اور وہ ہے پانی. یہ ان کا اصل نظریہ تھا. تو یہ اگر آپ بات سمجھ جائیں تو تھیلس صاحب سمجھ آ جاتے ہیں. جو پہلی فکری انوینشن کہہ لیں، جو پہلی فکری بنیاد کہہ لیں، جو مغربی فلسفے میں ڈالی گئی تھیلس صاحب کی طرف سے، تھیلس کی طرف سے ڈالی گئی. اور تھیلس کی فلسفی کیا تھی کہ دنیا نیچرل فنکشنز کی دنیا ہے، یہ کوئی ماوراء، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ماوراء سے اس میں انٹروین کرتی ہے، جو ماوراء سے اس میں دخل دیتی ہے، دخل انداز ہوتی ہے. کوئی دیوتا وغیرہ یہ کوئی چیز نہیں ہوتے. یہ توہمات پرستی یہ غلط ہے. اور سب سے پہلے جو انہوں نے اسٹرگل کی، جو جد و جہد کی، وہ انسانی حیات کا جوہر تلاش کرنے میں کی، اور پانی تک پہنچے کہ پانی جوہر ہے. بہت اہمیت ہے تھیلس کی مغربی فلسفے میں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ پہلے شخص ہمیں ملتے ہیں ڈاکیومنٹڈ ہسٹری میں، لکھی ہوئی تاریخ میں، پراپر تاریخ میں، جنہوں نے ریشنیلٹی کو استعمال کیا اور سائنسی اصولوں پر تفکر کو استوار کیا. ان سے پہلے ہمیں جو بھی چیزیں ملتی ہیں فلسفیانہ ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی، وہ سب کی سب توہمات پہ بیس تھیں. تو امید ہے یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اور اگین میں نے جیسا کہ تعارف میں عرض کیا تھا اپنی پہلی ویڈیو میں کہ یہ اوور سمپلیفیکیشن ہے، اور جو فلسفی حضرات ہیں جن کی ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ ہے فلسفی میں، ان سے معذرت کے ساتھ میں نے بہت اوور سمپلیفائی کیا ہے ان ساری باتوں کو. ظاہر ہے اگر ہم ان باتوں میں پروب کریں اور مزید تحقیق کریں، مزید ان کو پڑھنا چاہیں تو بہت دور تک بات نکلتی ہے. لیکن فی الحال صرف بات سمجھانا مقصود ہے، علمیت جھاڑنا مقصود نہیں ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اس سلسلے میں جوائن کرتے رہیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں اسی طرح اختصار کے ساتھ تمام فلسفے کی جو بنیادی باتیں ہیں مغربی فلسفے کی، وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.